बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। आज बनातुन्नाश की किस्त नंबर 9 होगी। तो पिछली किस्त में कुछ बात हो रही थी कि इंसान जब बुलंदी पे जाता है तब उसका क्या हिसाब होता है, और जब वो नीचे उतरता है तो वो जल्दी जल्दी उतराई उतरता है। तो ये हिकमत वो महमूदा उसको बता रही होती है, हुसन आरा को। तो अब इसी बात को आगे लेके चलते हैं कि वो कहती है कि देखो, जब कोई आदमी नीचे उतरता है तो कैसे धम धम जल्दी जल्दी नीचे उतरता है, क्योंकि इसका तो खुद अपना जोर सारे बदन को के बोझ को हल्का झुकाव हो जाता है। मसलन यही हमारा बाला खाना कुछ ऐसा बहुत ऊंचा नहीं, सिर्फ 18 सीढ़ियाँ हैं, फिर भी जिसको आदत नहीं इसको चढ़ना कितना मुश्किल पड़ता है। अम्मा जान जब कभी ज़रूरतन ऊपर जाती हैं तो कोठे पर पहुंचते ही दम लेने को बैठ जाती हैं और कहा करती हैं, ए कोठा है कि आफत है। टांगें टूट जाती हैं, मगर उतरने में हरगिज़ ये दिक्कत नहीं होती। गर्ज के लाट के ऊपर जाने में दम चढ़ना उसकी बुलंदी की दलील नहीं हो सकता। यानी वो उसको ये कहती है कि लाट से यहाँ मुराद इनकी ये है कि मीनार। उसके कहने का मतलब है कि तुमने अपनी अकल गलत जगह पे इस्तेमाल की है, कि तुम ये कह रही हो कि जिसका दम फूलेगा, अब दम तो सीढ़ियाँ चढ़ने से भी थोड़ी सी फूल जाता है, तो क्या वो बहुत ज़्यादा बुलंदी पे होती हैं? तो वो कहती है कि घर की आम सीढ़ियाँ भी चढ़ो तो तब भी इंसान को सांस फूल जाता है। तो वो उसकी गलतफहमी दूर करती है कि तुम्हारा हिसाब का तरीक़ेकार गलत है। हुसन आरा, खूब साहब, बहुत खूब। ये तो आज मैंने बिल्कुल एक नई बात सुनी कि ज़मीन चीज़ों को खींचती है, मगर ये तो फरमाइए कि लड़के जो कंकुए उड़ाते हैं ये खुद ब खुद ज़मीन से क्यों दूर होते जाते हैं? एक मर्तबा अर्जुमन ने तुक्कल को ऐसा बढ़ाया था कि आसमान में मिला दिया था। ये कह रहे हैं पतंग उड़ाने को। महमूदा, कंकुआ हो या तुक्कल, ये पतंग की किस्में हैं। ज़मीन की कशिश सब पर असर करती है। अगर पतंग को बढ़ाकर रहने दिया जाए तो गो हवा के झकोलों से देर में गिरे, मगर गिरेगा ज़रूर। अब आगे टॉपिक है वज़न मखसूस। इसमें बात यह है कि कोई चीज़ हल्की है तो कोई भारी। जितनी हल्की चीज़ें हैं खुद ब खुद ऊपर आ जाती हैं। मसलन गिलास में अव्वल तेल डाल लीजिए, उसके ऊपर पानी, तो चूँकि तेल पानी की निस्बत हल्का है खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। ये एक तसला में झाड़ू के तिनके को रखकर आप पानी से भर दीजिए, तिनका आप ऊपर आ जाएगा। इसी बुनियाद पर दरियाओं में कश्तियाँ और जहाज़ चलते हैं, क्योंकि लकड़ी पानी की निस्बत हल्की होती है और वो उसके नीचे बैठ नहीं सकती, बल्कि इसको पानी के नीचे रहने से इतनी नफ़रत है कि थोड़ा बोझ भी होता है वो उसको सहारा देती है। यानी कि कश्ती हो गई या फिर लकड़ी हो गई तो वो पानी में ऊपर आ जाती हैं। हुसन आरा, कश्तियाँ डूब भी तो जाती हैं। महमूदा, जब बेअंदाज़ा बोट डाला जाए, गर्ज के कंकुआ ऐसे पतले कागज़ का बनाते हैं। कंकुआ मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि ये पतंग को कह रहे हैं। बनाते हैं कि अगर गोली बनाकर उस कागज़ को तोलें तो 1 या 2 माशे से ज़्यादा ना होगा। ये नाप बता रही है कागज़ का, मगर इसको इतना फैला देते हैं कि डाक का कागज़ जिस पर लिखते हैं आधा दस्ता यानी 12 तख्ते मुश्किल से 1 तोला के होते हैं। बस 1 तख्ता कागज़ ले गज़ भर जगह घेर ली। यानी वो ये कह रही हैं कि जब मटेरियल आप थोड़ा लेते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फैला लेते हैं, तो वो फिर यही होता है कि वो चीज़ सही नहीं बनी होती। मगर इतनी जगह में जो हवा भरी है, अगर तख्ता के वज़न को इस पर तकसीम करके देखो तो सेर भर हवा कोई खशखास के दाने से भी कम बोझ हुआ। लेकिन तख्ते की गोली बना लो तो कागज़ का सारा बोझ इकट्ठा हो गया, और गोली की क्या बिसात। यानी वो ये कह रही है कि जब मिसाल के तौर पे जब हम आटे का पेड़ा बनाते हैं तो पेड़ा जो होता है वो शक्ल में दिखने में थोड़ा होता है, लेकिन जब हम उसको फैला के उसकी रोटी जितनी चाहे बढ़ा के बना लें, ठीक है, तो वो यही कह रही है कि कोई चीज़ अगर थोड़ी है और आप जब उसको फैला लेते हैं तो वो आपको देखने में बड़ी लगती है, लेकिन वज़न दोनों का बराबर है। पेड़ा आपने जितना लिया था, आटा तो उतना ही इस्तेमाल हुआ ना। ज़मीन
دانش مندوں نے زمین کی کشش پر بہت غور کیا تو یہ معلوم ہوا کہ فاصلہ اور جسامت پر اس کا دار و مدار ہے، یعنی چیز جتنی ٹھوس ہوگی، جتنی زمین سے پاس ہوگی، اس پر کشش کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کوٹھے پر سے اگر ایک پتھر نیچے کو ڈھلکا دو تو جتنا وہ زمین سے قریب ہوتا جائے گا اس کی رفتار تیز ہوتی جائے گی۔ اسی طرح ایک پیسہ اور پیسہ بھر کاغذ کی گولی باندھ کر ایک ساتھ دونوں کو اوپر سے گراؤ تو ظاہر ہے کاغذ کی گولی پیسے کی نسبت قد و قامت میں بڑی ہوگی، مگر چونکہ غالباً یہ ٹھوس کہہ رہے ہیں نا، یہ ٹھوس کو کہہ رہے ہیں، ٹھوس نہیں ہے، ہمیشہ پیسہ پہلے ہی گرے گا۔ دھواں بھی اسی قاعدے کے موافق ہمیشہ اوپر کو جاتا ہے، اس واسطے کہ لکڑی وغیرہ کے ذائع لطیف جو آگ کی گرمی کے اثر سے باہر نکلتے ہیں انہی کا نام دھواں ہے، اور چونکہ ہوا سے ہلکے ہوتے ہیں اسی واسطے اوپر کو چڑھتے ہیں۔ حسن آرا، کیا ہی خوب بات آپ نے مجھ کو بتائی، مگر آپ کو باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہوا کو بھی وزنی سمجھتی ہیں۔ محمودہ، ضرور اور بے شک ہوا میں بھی بوجھ ہے، ہوا کا داب۔ حسن آرا، ہوا نگوڑی بالکل ہلکی پھول ہے، اس میں کہاں سے آیا بوجھ؟ محمودہ، اس میں تو اتنا بڑا بوجھ ہے کہ تم سنو تو حیران ہو جاؤ۔ روپیہ بھر جگہ میں 5 سیر سے کم ہوا کا بوجھ نہیں ہوتا، اسی حساب سے تمہارے بدن پر کئی ہزار من بوجھ ہوگا۔ حسن آرا، اے ہے نوج، خدا نہ کرے کہ اتنا بوجھ ہو، میرا تو دب کے دم نکل جائے۔ محمودہ، یہ بات غلط نہیں ہے، عقل مندوں نے ہوا کو تولا ہے اور تول کر دریافت کیا ہے۔ حسن آرا، جو بات آپ کہتی ہیں ایسی ہی کہتی ہیں کہ کسی کی عقل میں نہ سما سکے۔ محمودہ، البتہ بے علم لوگوں کی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی، مگر یہ ان کی عقل کا قصور ہے۔ یعنی محمودہ کہتی ہے کہ اس کا میں حکمت والے شخص کا قصور نہیں ہے یا عقل مند آدمی کا قصور نہیں ہے، وہ تو عقل کی بات بتا رہا ہے، مگر کیونکہ حسن آرا کی اتنی عقل یا اتنی بساط ہی نہیں ہے عقل کی، تو یہ اس میں اس کی ناسمجھی کا قصور ہے کہ اس نے اب تک اپنے علم میں اس قدر کمی کیوں رکھی ہے، یعنی کہ اب اس نے تحقیق کیوں نہیں کی۔ محمودہ، اس کی تدبیر سنیے کہ ایک خالی بوتل لی، اس کو تولا، وہ بوتل خالی تو ہے مگر پھر بھی اس میں ہوا ہے، اسے تولنے سے جو وزن ٹھہرا بہت تو اس میں بوتل کا ہے اور کچھ ہوا کا بھی وزن ہے، پھر بوتل سے ہوا نکال کر تولا تو دیکھا کہ وزن گھٹ گیا، آخر اس کا کیا سبب ہے؟ حسن آرا، بوتل سے ہوا کیوں کر نکلتی ہے؟ یہ بڑا کامن سوال ہے جو میرے بھی ذہن میں ہے کہ بھی بوتل سے اس نے ہوا کیسے نکالی۔ محمودہ، اس کی ایک کل ہے، یوں منہ سے چوس لی جائے تو بھی نکل سکتی ہے، یا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اس امتحان کا کہ ربڑ کا کلکنا جس سے لڑکے کھیلا کرتے ہیں، پہلے اس کو توس موس کر تول لیا، اب تو اس میں ہوا نہیں، پھر پھونک کر ہوا بھر دی، جب خوب تن گیا تو سرا باندھ دیا اور پھر تولا، ضرور تول میں کچھ فرق ہوگا اور اچھا کانٹا ہوگا تو معلوم ہو جائے گا، جب چاہو آزما لو۔ حسن آرا، مگر جتنا بوجھ آپ بتاتی ہیں وہ تو بالکل خلاف قیاس ہے۔ محمودہ، ہوا کا بوجھ ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اس کا بھی سبب ہے، اور وہ یہ کہ ہر جگہ ہر چیز میں ہوا ہے، اندر کی ہوا باہر کی ہوا کو روکا کرتی ہے، اگر باہر ہوا نہ ہو تو بدن پھٹ جائے، اور بعض دفعہ لوگ جو غباروں میں بہت اونچے چڑھ گئے ہیں ان کو بخوبی اس کا تجربہ ہوا ہے، کیونکہ زمین کے آس پاس جو ہوا ہے وہ بہت وزنی ہے، اور جس قدر اوپر چڑھتے جاؤ گے ہوا ہلکی ہلکی ہوتی چلی جائے گی۔ یہ بات میں نے تم کو بہت موٹی مثال میں سمجھا دوں، اگر روٹی کا بڑا انبار لگا دیا جائے تو اوپر کی روٹی ضرور پھلکی ہوگی اور نیچے کی روٹیاں دب کر ٹھوس ہو جائیں گی۔ بینہ یہی حال ہوا کا ہے، ہم لوگ زمین پر رہتے ہیں، جیسے ٹھوس ہوا ہمارے اوپر اور آس پاس ہے ویسے ہی ہمارے بدن میں بھی بھری ہوئی ہے، باہر کی ہوا کا دباؤ اور اندر کی ہوا کا زور برابر ہے، جب بہت اونچے جاؤ تو اندر وہی ٹھوس ہوا ہے مگر باہر کی ہوا ٹھوس نہیں ہے،
جس کا دباؤ اندر کی ہوا کے زور کی نسبت بہت کم ہے، اسی وجہ سے بدن پھٹنے لگتا ہے۔ تاکہ تم اس بات کو بخوبی سمجھ لو، میں 2 مثالیں اور بیان کرتی ہوں۔ یہ تو مانتی ہوں کہ پانی وزنی چیز ہے، یا اس میں بھی تمہیں کوئی کلام ہے، یعنی تمہیں اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے کہ پانی بھی وزن رکھتا ہے؟ حسن آرا، پانی کے وزنی ہونے میں کس کو کلام ہے، یعنی کس کو اعتراض ہے؟ مجھ سے تو دھیلے والی ٹھلیا بھی نہ اٹھائی جائے۔ محمودہ، خیر کبھی حوض میں نہائی ہو؟ حسن آرا، سینکڑوں دفعہ، ہمارے گھر خود زنان خانہ میں بڑا لمبا چوڑا حوض ہے، لوہے کا جال ہے، رنگ برنگ کی مچھلیاں پلی ہیں۔ محمودہ، پانی کے اندر کچھ پانی کا بوجھ بدن پر معلوم ہوتا ہے؟ حسن آرا، نہیں تو۔ محمودہ، کیا سبب؟ حسن آرا، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ محمودہ، سبب یہی کہ اوپر کا پانی داب کرتا ہے اور نیچے کا پانی اوپر کو اچھلتا ہے، اس واسطے کہ آدمی کا بدن پانی سے ہلکا ہے، بس اوپر کا داب اور نیچے کا اچھال برابر سرا بر کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اسی پر ہوا کو قیاس کر لو۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ آئینہ تو بڑی نازک چیز ہے۔ استانی جی کے سنگار دان کا آئینہ دیکھا ہے، ڈریسنگ کو کہتے ہیں۔ حسن آرا، وہی نا جس کے بیچوں بیچ دراڑ پڑی ہے؟ محمودہ، ہاں وہ دراڑ مجھ ہی سے پڑ گئی ہے۔ ایک دن میں سر میں کنگھی کر رہی تھی، بال کی لٹ الجھی، میں جھٹک سلجھانے لگی، کنگھی ہاتھ سے چھوٹی، تڑ ویسی آئینے میں جا لگی، دیکھوں تو آئینے میں بال آ گیا، خبر ہوئی کنگھی اوڑھنی میں اٹک گئی تھی، پتہ تھی نہیں تو چکنا چور ہو جاتا، اتنی ٹھیس میں تو بال آ گیا، اور بھلا آئینے پر تم کھڑی ہو جاؤ اور خبر نہ ہو۔ حسن آرا، عجب ہے۔ محمودہ، الماری کھول، آئینہ نکال لگی اور برابر جگہ میں رکھ۔ حسن آرا سے کہا، لو پر اس پر بسم اللہ کر کے دونوں پاؤں کر کے کھڑی ہو جاؤ۔ حسن آرا، نہ بوا، کہیں ٹوٹ نہ جائے، آئینہ غارت ہوا اور پاؤں میں کرچ لگ جائے تو آفت ہی آفت۔ محمودہ، احتیاط کی بات تو یہی ہے، مگر اس وقت علم کا ایک مسئلہ سمجھانا ہے۔ الاؤ میں ہی سینک کٹا کر بچڑوں میں مل جاؤں، یعنی کہنے کا مطلب تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ کہہ کر بے تکلف آئینے پر جا کھڑی ہوئی اور آئینے پر زور آنچ نہ آئی۔ حسن آرا تو دیکھ کر حیران رہ گئی، بار بار آئینے کو اٹھا کر غور سے دیکھی کہ کہیں کوئی بال تو نہیں آ گیا۔ محمودہ، خوب دیکھ لیجئے، ٹوٹنا کیسا، بال تک بھی نہیں آیا، اور کیوں آنے لگا؟ جب اوپر میرا بوجھ ویسا ہی نیچے زمین کا سہارا۔ آئینے پر گزند کیا تھا، یعنی آئینے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حسن آرا، اب تو مجھ کو بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو یہیں پر ہماری آج کی بنات الناش کی 9ویں قسط ختم ہوئی۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ تعالیٰ قسط نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اسٹار پوئٹری سینٹر۔